السلام علیکم۔ B1 کا کریش کورس شروع ہے۔ اس سے پہلے ایک لیکچر ریکارڈ کر چکا ہوں CRPC پر، ابھی PPC پر انشاءاللہ میں یہ لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں، اور یہ کریش کورس ہے۔ اس سے پہلے اس کا کمپلیٹ کورس جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ وہ میں ریکارڈ کر چکا ہوں، ویڈیو لیکچرز اپلیکیشن میں موجود ہے پلے اسٹور میں، تو کمپلیٹ کورس کے لیے آپ وہی پہ جائیں۔ یہاں پر میں PPC کو کور کروں گا، تقریباً 30-40 منٹ میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کی کمپلیٹ PPC کو کور کر لوں۔ تو آپ یہاں اس کو پڑھیں، اگر اس پر انڈرسٹینڈنگ آپ کی ہو جاتی ہے تو اٹس اوکے، اگر نہیں تو پھر آپ کمپلیٹ کورس پر جائیں۔ مجموعہ تاجرات پاکستان 1860 دفعہ 2۔ اچھا، PPC کی میں ایک شارٹ انٹروڈکشن دوں آپ کو، تو PPC میں ٹوٹل 511 دفعات ہیں، 1 سے لے کر 511 تک، اور ان کی جرائم، یہ کون کون سی جرائم ہیں اس میں؟ تو اس میں انسانی جسم کے خلاف ہونے والی جرائم، یعنی کرائم اگینسٹ پرسن، جو انسانی جسم کے ساتھ ہونے والے جرائم ہوتے ہیں، انسان کو مارنا ہوتا ہے، قتل کرنا ہوتا ہے، زخمی کرنا ہوتا ہے، معذور کرنا ہوتا ہے، اس کو ڈرانا دھمکانا ہوتا ہے، یہ سارے انسانی جسم کے خلاف ہونے والے جرائم ہے، اور یہ PPC جو ہے زیادہ تر دفعات اسی کے حوالے سے، دفعہ 299 سے لے کر 378 تک، 338 تک جو ہے یہ سارے انسانی جسم کے خلاف ہونے والی جرائم، 299 سے 338 تک۔ اور دوسری جو یہ احاطہ کرتا ہے نا، جو کور کرتا ہے جن جرائم کو، تو وہ کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہے، یعنی پراپرٹی، یعنی جائیداد کے خلاف ہونے والے جرائم۔ انسان کی مال اور جان جو ہے نا، ان کو تحفظ حاصل ہے۔ آخری خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کی مال اور جان جو ایک دوسرے پر حرام ہے۔ تو دوسری ہے جان، انسان کی پراپرٹی، مال۔ تو پراپرٹی کے خلاف جو ہے جرائم ہے، اگر کوئی کسی کی پراپرٹی لیتا ہے اس کو، تو اس کے خلاف ہونے والے جرائم ہے، اور وہ 378 سے لے کر تقریباً 460 راؤنڈ اباؤٹ یہاں تک ہیں۔ یہ سارے ڈکیتی، چوری، فراڈ، دھوکہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہی دفعات یہیں پہ 489F، وہ 489F سے بھی آگے ہیں، یہ میں اس کو میں کنفرم کروں گا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا، جو جرائم ہے وہ انسان کو نا، انسان کی اسٹیٹ کے خلاف ہونے والی جرائم ہے۔ 121 سے 130 تک تقریباً یہ دفعات جو ہے ریاست پاکستان کے خلاف ہونے والے جرائم ہیں، سرکاری ملازمین کے خلاف ہونے والے جرائم ہیں، سرکاری ملازمین سے ہونے والے جرائم ہیں۔ 161 سے آگے جو ہے کرپشن کے، رشوت کے جو ہے جرائم ہے سارے۔ تو یہ ساری انسان کو بدنام کرنے کے حوالے سے جرائم ہے۔ ڈیفیمیشن کے کیسز جو ہوتے ہیں 500 جو ہے، یا آگے جو ہے 501، کہ یہ انسان کو اگر آپ کسی کو بدنام کرتے، کسی کی عزت کو، کسی کی نقصان پہنچاتے ہیں، اس کی ریپوٹیشن کو، تو یہ جرائم جو ہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے انہی جرائم کے ارد گرد PPC گھومتی۔ PPC کو نا، PPC کیا ہے؟ PPC آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ PPC سزا، جرم کو ڈیفائن کرے گی، اور اس کے لیے سزا تجویز کرے گی۔ اس میں جرم ہوگا اور سزا ہوگی۔ CRPC میں جو ہے کیا ہوتے ہیں؟ پروسیجر ہوتے ہیں۔ 2 قسم کے قوانین ہوتے ہیں، ایک پروسیجرل لا ہوتا ہے، ایک سبسٹینٹیو لا ہوتا ہے، قانونی اصلی اور قانونی اضافی، اس کو اردو میں کہتے ہیں۔ قانونی اصلی جو ہوتا ہے نا، سبسٹینٹیو لا، وہ وہی ہوتی ہے نا جس میں جرم اور سزا کی بات کی جاتی ہے، جس طرح PPC ہے۔ قانونی اضافی جو ہے نا، وہ پروسیجرل لا ہوتی ہے، جس طرح CRPC اور قانونی شہادت۔ تو PPC قانونی اصلی ہے۔ یہ PPC کو جو ہے آپ اس کے ایک جنرل شارٹ انٹروڈکشن میں نے آپ کو دی۔ PPC کی دفعہ 2 سے آپ کی سلیبس شروع ہے۔ 2 میں کیا ہے جی؟ جرائم جن کی سزا پاکستان کے اندر کا ارتکاب پاکستان کے اندر ہو، تو اسی مجموعے کے تحت جو ہے اس کو سزا۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ اگر پاکستان ہے نا، پاکستان اگر یہ پاکستان ہے، اور یہ پاکستان کے بارڈر سے ہی سارے، تو اس کے اندر کوئی بھی جرم ہوگا نا، تو سزا کہاں سے ہوگی؟ اسی PPC کے تحت، اس کی کسی اور قانون کے تحت جو ہے اس کی سزا نہیں ہوگی۔ دفعہ 2 یہی کہتا ہے، یعنی ٹیریٹوریل جورسڈکشن جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں PPC۔ 19 میں جج کی تعریف ہے۔ جج کون ہوگا؟ جو جج، ہر وہ شخص جج ہے، یا تو اس کو سرکاری طور پر مقرر کیا گیا ہو، یا اس کو جو ہے قانون نے اختیار دیا ہو، اور اگر اس کے فیصلے کے خلاف اپیل نہ کی جائے نا، تو وہ قطعی ہو، یعنی فائنل ہو، فائنل۔
جج کون ہے جی؟ جج ہر وہ شخص جج ہے جس کو سرکار نے اپوائنٹ کیا ہو یا قانون نے اس کو اختیار دیا ہو، اور اگر اس کے وہ قطعی فیصلہ کر سکتا ہو تو یہ جج ہے۔ پولیس افسر جج نہیں ہے، پولیس افسر جج نہیں ہے، پولیس افسر کسی کو جو ہے سزا نہیں دے سکتا۔ اچھا، اس میں نا سرکاری ملازم کی تعریف کی گئی، تو سرکاری ملازم کو نا میں آپ کو نا شارٹ کٹ پہ سمجھاتا ہوں کہ سرکاری ملازم کو کیوں ڈیفائن کرتے ہیں، کیونکہ کچھ جرائم ایسے ہونے ہیں آگے نا کہ وہ سرکاری ملازم سے ہی ہو سکتے ہیں۔ رشوت سرکاری ملازم ہی لے سکتا ہے، کوئی اور شخص نہیں لے سکتا۔ ایک دکاندار کس طرح رشوت لے گا؟ تو اسی وجہ سے سرکاری ملازم کو ڈیفائن کرتے۔ اور کچھ جرائم ایسے ہیں نا کہ اگر وہ سرکاری ملازم کے ساتھ کیے جائے تو پھر وہ جرم ہے۔ جس طرح اگر آپ جج کے سامنے جھوٹ بولو گے نا تو یہ جرم ہے 193 PPC میں، لیکن اگر آپ پولیس افسر کے سامنے جھوٹ بولو گے تو کوئی جرم نہیں، آپ وکیل کے سامنے جھوٹ بولے تو کوئی جرم نہیں۔ تو اسی وجہ سے سرکاری ملازم کو ڈیفائن کیا گیا، اور اس میں شرط نہیں ہے کہ وہ اگر سیلری لیتا ہو یا نہ لیتا ہو، چاہے سیلری لیتا ہو نہ لیتا ہو، چاہے کمیشن پہ کام کرتا ہو، واٹ ایور جو بھی ہو، لیکن کوئی بھی سرکاری کام ٹچ کرے تو کیا ہے سرکاری ملازم ہے۔ یہ سارے جو لکھے ہیں نا کہ کوئی جو ہے عدالت پوجی سرکاری ملازم ہے، جو کوئی کیا کرے جی، کوئی دستاویز مرتب کرے، کوئی اپنی حفاظت میں رکھے، کوئی جو ہے اس کو کسی کو قید کرے، تو یہ سارے محکمے ہیں۔ یہ سارے کام کون کرتے ہیں؟ محکمے کرتے ہیں۔ یعنی عدالت حکم نامے کی تعمیل کون کرتا ہے؟ آپ کا DFC کرتا ہے، تو یہ کیا ہے سرکاری ملازم۔ حلف کون دلاتا ہے؟ یا کوئی حلف دلائے یا ترجمان کا کام کرے، یہ کون کرتا ہے؟ حلف کون دلاتا ہے؟ آپ کے جو گورنر بھی دلاتا ہے، حلف لیتا ہے، پولیس افسر بھی پاسنگ آؤٹ میں آپ سے جو بھی حلف لیتا ہے، یا عدالت میں نظم و ضبط رکھے، ڈسپلن کون رکھتے ہیں؟ پولیس والے رکھتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو عدالت مذکورہ کے لیے اس کو عدالت اس کو خصوصی اختیار دے، وہ بھی ہر ایک اہلی جیوری جو ہے، یہ ججوں کی جیوری کو کہتے ہیں، یعنی بینچ کو کہتے ہیں۔ پنچایت یا اسیسر، پنچایت جرگے کو کہتے ہیں۔ اسیسر کوئی انویسٹیگیشن کرنے والا پولیس افسر ہے جو کسی عدالت یا سرکاری ملازم کی اعانت کر رہا ہوں۔ جرگہ جب سرکاری ملازم کی اعانت کر رہا ہے تو پھر جو ہے پنچایت ہی سرکاری ملازم شمار ہو۔ یہ سارے جو ہے نا، دیکھو یہ کیا کہتے ہیں جی کہ کوئی ایسا شخص جو عہدے پر پایا جو جس کو کسی وجہ سے کسی شخص کو قید میں رکھنے کا اختیار مجاز ہو، تو قید میں کون رکھ سکتا ہے؟ جج۔ تو یہ سارے کام لکھے ہیں، یعنی ایکشنز ہیں یہ، اور اس کے لیے ڈپارٹمنٹس ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے اس میں۔ اچھا جی، نیکسٹ جو ہے نا دفعہ 22 میں مالی منقولہ کو ڈیفائن کیا گیا۔ موویبل پراپرٹی، ہر وہ چیز مالی منقولہ ہے نا جو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کے جا سکتے۔ زمین جو ہے نا یہ مالی منقولہ نہیں ہے، اور درخت جو ہے نا، درخت جب یہ زمین کے ساتھ ٹچ ہوتے یہ مالی منقولہ نہیں ہے، اگر زمین سے علیحدہ کیا جائے تو پھر مالی منقولہ ہے۔ منقولہ وہی ہے جس کو منتقل کیا جا سکتا ہے، موو کیا جا سکتا ہے، موویبل پراپرٹی، موویبل پراپرٹی۔ اور اموویبل پراپرٹی یہ اسی لیے ڈیفائن کرتے ہیں کیونکہ اموویبل پراپرٹی سے چوری نہیں ہو سکتی، زمین کو کوئی چوری نہیں کر سکتا، قبضہ کر سکتے، لیکن باقی جو موویبل پراپرٹیز جو ہے اس کی چوری ہو سکتی، اسی وجہ سے قانون میں اس کو ڈیفائن۔ استحصال بالجا کیا ہے جی؟ استحصال بالجا یہ ہے نا رانگ فل، یعنی جب کوئی شخص نا کسی کو ایسا کوئی شے دے دے نا جس کا وہ مستحق نہ ہو قانونی طور پر، بس یہ استحصال بالجا۔ تلبیس کیا ہے جی؟ کسی شے یا کسی انسان کی نقل کر، یہ تلبیس کوئی ایسی چیز بنائے نا جو دوسرے کی کاپی، فوٹو کاپی جس کو کہتے ہیں، کاؤنٹر فیٹ کہتے ہیں اس کو تلبیس کہتے ہیں، تلبیسی شخص کہتے ہیں، تلبیسی سکہ کی بناتے ہیں لوگ، ایگزام میں بیٹھتے ہیں لوگوں کے لیے، یہ بھی تلبیس کرتے ہیں، تلبیسی شخص کرتے ہیں۔ دستاویز ہر وہ چیز دستاویز ہے نا جس پہ کوئی حروف یا ہندسہ یا علامات ہو، اور ہر وہ ایسی چیز ہو نا جس پہ کوئی لکھائی ہو، بس کوئی بھی فزیکل آبجیکٹ جو ہے وہ دستاویز ہے۔ پتھر بھی ایک دستاویز ہے، ڈاکومنٹ، پتھر بھی ڈاکومنٹ۔ دفعہ 34 میں نا جب جرم ہو جاتا ہے نا اور تعداد جو ہے نا 2 سے 4 تک ہو تو ہم 34 لگاتے ہیں، اور سب کی ایسی سزا ہوگی نا گویا کہ اس نے یہ کام اکیلے میں کیا، ایک ہی نیت سے، تو اگر وہ کام کرے تو سب کو ایک جیسے سزا دی جائے۔ اور اگر یہ 5 سے بڑھ جائے نا تو پھر 149 دفعہ لگے گا۔ دفعہ 40 میں نا جرم کی ڈیفینیشن کی گئی۔ جرم کیا ہے جی؟ جو اس مجموعے کے تحت قابل سزا ہو،
یعنی جرم کیا ہے جی؟ پی پی سی میں اس کی سزا ہو. اگر پی پی سی میں سزا نہیں ہے تو جرم نہیں. قانون مختصر امر اور مختصر مقام یہ لوکل اینڈ اسپیشل لا ہے. لوکل اینڈ اسپیشل لا یہ کیا ہے؟ لوکل اینڈ اسپیشل لا. مختصر امر یعنی خاص قانون، وہ قانون جو کسی خاص امر یعنی کوئی خاص حکم کے ساتھ تعلق رکھتا. مختصر مقام یہ کسی خاص علاقے کے لیے. کوئی خاص امر کیا ہے؟ مویشی ایکٹ. کس کے لیے؟ مویشیوں کے لیے. اسلحہ ایکٹ اسلحے کے لیے. اسلحے کے لیے کسی اور پہ یہ لاگو نہیں. اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ صرف دہشت گردوں کے لیے. تو یہ مختصر امر ہے، خاص حکم ہے، خاص قانون ہے. خاص مقام کے لیے جو کسی خاص علاقے کے لیے ہو. پولیس ایکٹ 2017 صرف کے پی کے لیے. پولیس ایکٹ پنجاب کے لیے. پولیس ایکٹ 2019 پنجاب کے لیے. تو یہ خاص قانون کسی خاص جگہ کے لیے. کرایہ داران ایکٹ جو 10 میں آپ پرچے دیتے ہیں یہ صرف کے پی کے لیے. تو یہ خاص قانون. نیک نیتی کیا ہے جی؟ گڈ پہ. جب آپ کوئی کام نیک نیتی سے کرتے ہیں تو کوئی جرم نہیں ہوتا، کوئی جرم نہیں ہوتا. لیکن اس میں شرط کیا ہے؟ لازم احتیاط اور توجہ اس میں ہونی چاہیے. اگر لازم احتیاط اور توجہ نہیں ہے تو پھر وہ نیک نیتی نہیں ہوگی. 52 کیا ہے جی؟ 52 ہے پناہ دینا. پناہ دینا کیا ہے جی؟ کوئی بھی شخص جو ہے نا کسی دوسرے شخص کو پناہ نہیں دے سکتا. اور پناہ کی تعریف کیا ہے؟ کوئی شخص کسی کو نا کپڑے دے، ہتھیار دے، گولی دے، کانے دے، سواری دے، کوئی بھی چیز دے نا اپنے پاس اس کو رکھے تو یہ کیا ہے؟ پناہ ہے. لیکن ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو پناہ دے سکتے. باقی کوئی بھی شخص اگر آپ کسی نے کوئی جرم کیا ہے نا اور اس کا بھائی بھی اس کو اپنے گھر میں رکھے تو اس کے بھائی کو بھی سزا دی جائے گی. 97 کیا ہے؟ حق حفاظت خود اختیاری متعلق جسم و مال. حق حفاظت خود اختیاری جو ہے آپ کو دی گئی ہے متعلق پر جسم و مال. یعنی قانون نے نا یہ اختیار دیا ہے نا کہ آپ اپنے جسم اور مال کے علاوہ دیگر شخص کی بھی مال کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں. یعنی کیسے؟ اپنے یا کسی دوسرے شخص کی جسم کی حفاظت جو انسانی جسم پر موث ہو. اپنے یا کسی اور شخص کے مال چاہے منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو. کسی پہل کے جرم میں ایسا جرم مراد ہے نا جو سرقہ بالجبر یا بالجبر نقصان رسانی یا مداخلت بے جا میں شامل ہو. تو اس کو کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا ہے جی؟ آپ کے پاس حق حفاظت خود اختیاری حاصل ہے. آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے کوئی چوری کر رہا ہے، آپ سے کار چھین رہا ہے یا آپ سے اور کوئی اس طرح کام کر رہا ہے یا آپ کو مار رہا ہے تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ ہلاک کر سکتے ہیں. یہ ایک پی ایل ڈی آپ پڑھیں. یہ پی ایل ڈی آپ پڑھیں. یہ پی ایل ڈی آپ پڑھیں. اچھا جی 99 میں کیا ہے جی؟ حق افعال جن کے خلاف حق خود اختیاری حاصل نہیں. شرائط کیا ہے جی؟ پہلا شرط یہ ہے نا کہ اگر آپ کو کوئی شخص ایسی چیز کوئی شخص آپ کو ایسی حملہ کر رہا ہو نا جس کے نتیجے میں آپ کو ضرر شدید یا ہلاکت نہیں ہو سکتی. اور وہ شخص کون ہے؟ وہ کیا ہے جی؟ وہ سرکاری ملازم ہے جو اپنی نیک نیتی سے جو ہے اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، چاہے وہ جائز ہی نہ ہو. جائز نہ ہو کا مطلب کیا ہے؟ اس نے روانگی تانے سے نہیں کی پولیس افسر نے، یا اس نے یونیفارم نہیں پہنا ہے، یا دوسرے تانے کی پولیس سے آپ کو اٹھا رہے اور آپ اس کو گولی مار دیں تو آپ ایسا نہیں کر سکتے. لیکن اس میں شرط کیا ہے؟ اس میں شرط کیا ہے کہ سرکاری ملازم کے فعل سے نا آپ کو ہلاکت یا ضرر شدید کا اندیشہ نہ ہو. اگر ہو نا تو پھر سرکاری ملازم کے خلاف بھی حق حفاظت خود اختیاری حاصل ہے اس شخص کو. یہ بات ذہن میں رکھیں. اچھا، ارتکاب کسی فعل کے خلاف جس کے ہلاکت یا ضرر شدید پہنچنے کا معقول اندیشہ نہ ہو. اور کون ہو؟ سرکاری ملازم کی ہدایت، یعنی کہ سرکاری ملازم نے کسی اور شخص کو کسی کام کے لیے کو حوالہ کیا، کوئی اور شخص ہے لیکن سرکاری ملازم نے اس کو اپوائنٹ کیا اور وہ کوئی ایسا کام کر رہے جس سے آپ کو ہلاکت ہونے کا اندیشہ نہ ہو یا ضرر شدید کا، تو اس کے خلاف بھی آپ حق حفاظت خود اختیاری حاصل نہیں. آپ کو اس میں بھی حق حفاظت خود اختیاری حاصل نہیں. اچھا، ایسی صورتوں میں جن میں سرکاری حکام سے رجوع کرنے کا اختیار ہو آپ کے پاس. یعنی ایسی صورتوں میں نا سرکاری ملازم کے پاس اگر آپ رجوع کر سکتے ہو نا تو پھر آپ حق حفاظت خود اختیاری آپ کے پاس نہیں. اور آپ طاقت کا استعمال اتنی کرو گے
جتنی آپ کی جان کی حفاظت کے لیے ضروری، یعنی پروپورشنل یوز آف فورس آپ کر سکتے، بروٹل فورس آپ یوز نہیں کر سکتے۔ کیسے؟ ابھی تیسرے کیا ہے، ابھی آپ کو کسی نے کال کی کہ جی میں آپ کو گولی مار رہا ہوں، اور آپ اپنے گھر میں بیٹھے اور آپ نے کہا نا چلو آ جاؤ میں آپ کو دیکھتا ہوں، 2 گھنٹے بعد آئے اور آپ کو گولی ماری، تو پھر آپ اس کو گولی نہیں مار سکتے کہ یہ 2 گھنٹے بعد جو ہے مجھے مار۔ آپ نے پولیس کو کال کیوں نہیں کرتی؟ آپ نے سرکاری ملازم سے رجوع کیوں نہیں کی؟ آپ کے پاس تو ٹائم تھا۔ دوسری بات، زیادہ ضرر آپ نہیں پہنچا سکتے، پروپورشنل یوز آف فورس آپ کرو۔ ایسا نہیں اگر ایک آدمی آپ کے اوپر فائر کر رہا ہے لیکن آپ نے اس کو قابو کر لیا اور آپ نے اس سے پسٹل لے لیا تو آپ اس کو نہیں مار سکتے، ابھی آپ اس کو نہیں مار سکتے، آپ کی زندگی بچ گئی۔ اچھا، ان 6 صورتوں میں نا آپ کسی دوسرے شخص کو ہلاک کر سکتے۔ اگر آپ پر کوئی ایسا حملہ ہو رہا ہے نا جس کا نتیجہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں آپ مر جائیں گے، یا آپ کے اوپر ایسا حملہ ہو رہا ہے نا جس کے نتیجے میں آپ کو ضرر شدید پہنچ، یا آپ کے اوپر نا زنا بالجبر کے ارادے سے حملہ ہو رہا ہے، یا ان نیچرل لسٹ کے لیے آپ پر حملہ، یعنی کسی مرد کے اوپر زنا کے ساتھ سیکس کے لیے حملہ ہو رہا ہے، یا انسان کو کڈنیپ کرنے کے لیے، اغوا کرنے کے لیے کوئی حملہ ہو جائے، یا جو ہے نا آپ کو حبس بیجا میں رکھنے کے لیے کیا جائے۔ اگر وہ آپ کو اٹھائیں گے تو پھر آپ سرکاری ملازم کے ساتھ، سرکاری حکام کے ساتھ رابطہ قائم نہیں کر پائے۔ پہلا کیا ہے جی، ہلاک کرنا، ضرر شدید پہنچنا، ریپ کے حوالے سے، ان نیچرل لسٹ، کڈنیپنگ، حبس بیجا میں رکھنا۔ حبس بیجا میں رکھنا کیا ہے؟ ایک شخص آپ کے گھر سے اٹھا کے لے کے جائے، تو جیسے وہ آپ کو گاڑی میں بٹھائے گا تو پھر تو آپ اس کے کنٹرول میں آ جاؤ گے، پھر تو آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے، تبھی آپ کے پاس اختیار ہے کہ اس کے خلاف حقیقت ہو، اختیاری حاصل۔ 103 میں کیا ہے جی، آپ کب نا پراپرٹی کی حفاظت کے لیے دوسرے شخص کو آپ ہلاک کر سکتے، کب کر سکتے؟ پراپرٹی کی حفاظت کی کب کر سکتے؟ سرقہ بالجبر، جرم نہ قبضی بوقت شب، یعنی رات کے وقت گھر کی ہاؤس بریکنگ، رابری، یا کوئی شخص جو آگ لگا رہا ہو کسی گھر خیمے کو، یا اس طرح اور جو ہے نقصان رسانی ہو جس کا نتیجہ موت ہو سکتی ہے، تو آپ اس شخص کو ہلاک کر سکتے۔ اچھا، اس میں ایک ٹویسٹ یہ ہے کہ آپ پراپرٹی کے لیے کسی کو ہلاک نہیں کر سکتے، لیکن آپ سرقہ بالجبر، یہ جرائم کیوں بتائے گئے کہ اس میں آپ ہلاک کر سکتے؟ کیونکہ اگر آپ کے پاس کار ہے نا اور کوئی شخص سرقہ بالجبر پر آپ سے کار لے رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کار چھیننے کے بعد آپ کو گولی مار دے۔ ہو سکتا ہے رات کے وقت کوئی شخص آپ کے گھر میں آ رہا ہے تو آپ کے گھر سے چیزیں اٹھانے کے بعد آپ کو گولی مار دے، یا آپ کے ساتھ ریپ کر دے، آپ کی فیملی میں کسی کے ساتھ، یا کوئی شخص آپ کو آگ لگا رہا ہے تو آپ کو جلا دے، تو آگ لگانے سے پہلے گولی مار دو، رات میں گھر میں آنے سے پہلے گولی مار دو، سرقہ بالجبر میں کرنے سے پہلے گولی مار دو۔ تو یہ جو تحفظ ہے نا، یہ پراپرٹی کے لیے نہیں، لیکن پراپرٹی چھینتے وقت آپ کی لائف خطرے میں، تو اگر وہ پراپرٹی چھین رہے تو آپ کو گولی بھی مار سکتے، تو اسی وجہ سے آپ کے پاس یہ اختیار۔ 107 میں نا اعانت کی تعریف ہے۔ اعانت کیا ہے جی؟ مدد کرنا۔ کیا کرنا؟ مدد کرنا، کسی شخص کو ترغیب دینا، اکسانا، موٹیویٹ کرنا، جرم کے لیے سازش کر۔ یہ کب ہوتا ہے؟ اس کی سزا 109 میں، اور اس کی سزا کیا ہے؟ وہی ہے جو جرم کی سزا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 109 کے تحت سزائے موت کی سزا ہوئی تھی، ایک سیشن جج کو بھی اس کی سزا ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے 107؟ کسی کو مدد کرنا، یعنی آپ USA میں بیٹھ کر بھی کسی کو کال کر سکتے ہیں کہ فلانا شخص کو گولی مار دو۔ یہ جو پیسے اجرت پہ لوگ مرواتے ہیں لوگوں کو، تو ایسے ہی اس دفعے کے تحت پھر اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ مجمع خلاف قانون جو ہے نا، اس کو ڈیفائن کیا گیا 141 میں۔ مجمع خلاف قانون 5 یا 5 سے زیادہ اشخاص نا، 5 یا 5 سے زیادہ اشخاص اگر ان کی اگر ان کی غرض مشترک ہو نا، اور وہ کیا کرے، یہ 5 کام کرے۔ پہلے صوبائی یا وفاقی حکومت یا مقننہ یعنی پارلیمنٹ کے یا سرکاری ملازم کے جائز اختیارات میں جبر نمائش سے ڈرائے، یعنی لاٹیاں اٹھائیں
اور کیا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو سرکاری یہ جو صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت یا جو پارلیمنٹ یا سرکاری ملازم نے جو کوئی کام کر رہے ہیں نا، ہم نہیں مانتے. یا کسی قانونی کام میں نا مزاحمت کر، قانونی کام ہے اس میں مزاحمت کر. بجلی کے بل جو ہے پاڑ، کسی کو نا نقصان رسانی یا مداخلت بیجا یا کسی دوسری جرم کرتے. نقصان رسانی، مداخلت بیجا کیا ہے جی؟ روڈ بند کریے، روڈ بند کیے. کسی شخص پر جبر مجرمانہ یا جبر مجرمانے کی نمائش سے ذریعے املاک کو قبضے ملے، کسی کا پراپرٹی کو انہوں نے قبضے میں لے، یا کسی کی پانی بند کر دی، یا کسی دوسرے کی اور کی آزادی جو ہے اس کو بند کر، غیر مادی رائٹ کو جو ہے انہوں نے قبضے میں کر. جبر مجرمانہ کے ذریعے نا، یعنی پاور فورس کے ذریعے کیا کرتے ہیں، کسی آدمی کو نا، کسی شخص کو نا اسپیل کرنے میں پابند کرتا ہے جو کہ وہ نہیں کرنا چاہتا، یا اس سے نہیں کراتا جو کہ وہ کرنا چاہتا ہے، اس کو مجبور کرتا ہے. یعنی ایک سرکاری ملازم ہے، وہ کہ کام نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ 5 یا 5 سے زیادہ لوگ آ کے اس کو ڈراتے ہیں اور اس سے وہ کام کرواتے ہیں. تو یہ بھی مجمع خلافی کام. تو یہ ان 5 کام، اگر 5 یا 5 سے زیادہ لوگ ہو اور یہ 5 کام کرے تو کیا ہوگی؟ مجمع خلافی قانون. سزا کیا ہے جی؟ 6 ماہ قید. سزائے رٹ لیں، 6 ماہ قید، جرمانہ یا دونوں سزا ہے. یہ قابل دست اندازی. بلوہ کیا ہے جی؟ یہی مجمع خلافی قانون جب تشدد کرے نا تو پھر یہ بلوہ ہوگا. اور اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا 2 سال تک قید. بلوے کی سزا 2 سال تک قید، جرمانہ یا دونوں سزائیں دیجیے. اچھا، مسلح ہتھیار سے، مہلک ہتھیار سے مسلح ہو کر بلوہ، ڈیڈلی ویپن اگر وہ اٹھائے نا تو پھر 3 سال قید، جرمانہ یا دونوں سزا. یہی بلوہ جب ویپن اٹھائے تو پھر اس کی سزا 3 سال قید یا دونوں سزائیں اس کو دی جاتی. اور 149 میں یہی کہتے ہیں نا کہ یہ جتنے لوگ مجمع میں شامل ہیں سب کو ایک جیسے سزا دے دو، سب کو ایک، اس میں کوئی سزا نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ ان سب کو جو ہے نا ایسے سزا دے دو نا جیسے اس نے یہ جرم اکیلے میں کیا. اگر 100 لوگ اکٹھے ہو کر کسی کو گولی مارے نا ایک ہی غرض سے، تو 100 کو سزائے موت کی سزا دی جائے. اس میں یہی فرق ہے. 149 اور 34 میں اس میں تعداد 2 سے 4 تک ہوتی، اس میں 5 سے زیادہ ہوتی. اس میں نیت کا مشترک، نیت اور غرض کوئی چیز نہیں ہے. یہ ویسے ڈرامہ ہے، یہ سارے باقی ڈرامہ، اس میں صرف اور صرف جو ہے تعداد کا فرق ہے. یہ قانون کی کتابوں میں لکھتے ہیں لیکن اس کو پروو نہیں کیا جا سکتا، اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی. اس میں 3 دن تک ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ غرض کیا ہے، کامن انٹینشن، کامن آبجیکٹ، اور اینڈ پہ جو ہے دوبارہ چیز مل جاتی. تو آپ صرف تعداد والا فرق جو ہے وہ یاد کر لیں. ہنگامہ کیا ہے جی؟ جب 2 یا 2 سے زیادہ اشخاص نا شار عام پہ لڑے تو ہم کیا کہیں گے کہ جی اس نے کیا کیا؟ ہنگامہ کیا. سزا کیا ہے جی؟ 1 ماہ قید یا جرمانہ جو 300 روپے تک ہو سکتی. 161 میں کیا ہے جی؟ سرکاری ملازم جب رشوت لیتا ہے نا، اجر جائز کے علاوہ، یعنی تنخواہ کے علاوہ، یا جو فیس سرکار نے مقرر کی ہے، کوئی اور استفادہ، کوئی بینیفٹس حاصل کرتا ہے نا، تو پھر اس کی سزا ہے. سزا کیا ہے جی؟ 3 سال تک قید، جرمانہ یا دونوں سزا. یہ رشوت ہے، رشوت. اگر سرکاری ملازم رشوت لیتا ہے نا، سرکاری ملازم جب رشوت لیتے ہیں تو اس کے خلاف یہ لگتا ہے 161 لگتا ہے. اور اس کی سزا کیا ہے؟ 3 سال قید، جرمانہ یا دونوں سزا. 165 میں سرکاری ملازم ڈائریکٹ رشوت تو نہیں لیتا نا، لیکن وہ کیا کرتا ہے جی؟ وہ گفٹس لیتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ بلا بدل، یا کوئی ایسی چیز بدل کے طور پر دیتا ہے جو کہ وہ سستی ہو، یا بلا بدل اس سے کوئی چیز لیتا ہے. لیکن اس میں شرط کیا؟ اہل معاملہ سے. اس کی سزا کتنی ہے جی؟ 3 سال قید، 3 سال تک قید، جرمانہ یا دونوں سزائیں اس میں دیجیے. 3 سال تک قید، جرمانہ یا دونوں سزائیں دیجیے. 165 اے میں کیا؟ 161 اور 165 میں جو ہے نا، اس میں جو اعانت کرے نا اس کی سزا. اچھا، 161 اور 165 میں ہم نے پڑھا نا دونوں میں 3 سال قید ہے، لیکن اس میں سزا کس کی؟ سرکاری ملازم. تو جو دینے والا ہے نا وہ تو بھی مجرم ہے نا. اور راشی والمرتشی کلاہما فی النار، یعنی رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. تو یہ جو دینے والا ہے نا اس کی سزا یہاں پہ، اور وہی سزا ہے جو اس کے لیے کتنی سزا ہیں؟ وہی سزا ہے جو یہاں پہ مقرر. 3 سال اس کے بھی دی جائے گی دونوں میں سے.
تو الراشی والمرتشی دونوں کو ایک سزا دی جائے گی. رشوت دینے والے کو 165 کے تحت دی جائے گی اور لینے والے کو 161 اور 165. 170 میں کہتے ہیں نا، جب کوئی شخص نا کسی خاص عہدے پر فائز نہیں ہے یا سرکاری ملازم نہیں ہے اور وہ خود کو کیا کرے، سرکاری ملازم ظاہر کرے، تو اس کی کتنی سزا ہے؟ 2 سال تک کے جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائے. یعنی ایک شخص ہے، وہ کوئی کچھ سرکاری ملازم نہیں ہو، کہتے جی میں سرکاری ملازم، یا وہ کسی خاص عہدے پر فائز نہیں ہو، کہتے جی میں ڈی ایس پی ہوں، میں مقرر ہوں، میں جو ہے تحصیلدار ہوں. تو پھر یہ اس کی، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس کو اگر وہ پروٹوکول ملے تب. اگر ویسے کوئی کہے منہ سے کہ میں ہوں اور اس کو کوئی پروٹوکول نہ دے تو پھر یہ جرم نہیں لگا. 171 میں یہ ہے نا کہ کوئی شخص اپنے پاس کوئی ایسی چیز رکھے نا جو سرکاری ملازم رکھے. زیادہ تر سرکاری ملازمین گاڑیوں میں نا یہ کیپ رکھتے ہیں یا ڈنڈا رکھتے ہیں یا کوئی چیز. تو اگر کوئی چیز اپنے پاس رکھے یا سروس کارڈ رکھے، اس طرح کوئی چیز رکھے، تو اس کی 3 ماہ قید، جرمانہ یا دونوں سزائیں اس کو دی جائے. 182 میں نا جھوٹی اطلاع کی سزا ہے، لیکن یہ وہ اطلاع ہے نا جو ایف آئی آر کی شکل میں ہوتی ہے. یہ پون والی اطلاع نہیں ہے جو آپ کو انفارمر دیتے. جو کوئی شخص نا جھوٹی اطلاع کسی کو دے اور اس کو یہ پتہ ہو، وہ یہ جانتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن پھر وہ دے. اور کیوں دیں؟ تاکہ سرکاری ملازم نا کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچے. تو پھر کیا ہے اس کی 6 ماہ قید، جرمانہ 3000 روپے جرمانہ یا دونوں سزا. یہ سیکشن کب لگتی؟ جب کوئی شخص کسی کے خلاف ایف آئی آر کرتا ہے نا اور وہ ثابت نہیں ہوتا اور بعد میں پتہ چلتا ہے نا کہ یہ جو ایف آئی آر اس نے کیا نا تو یہ اس نے جھوٹ بولا تھا، تو پھر اس کے خلاف 182 لگتی ہے اور یہ پولیس افسر لگاتا ہے، یہ کوئی اور شخص نہیں لگا سکتا. 186 میں کیا ہے جی؟ کار سرکار میں مزاحمت. آپ چیک پوسٹ پہ کھڑے تلاشی لے رہے، لوگ آپ کو تلاشی نہیں دے رہے، تو اس کی کتنی سزا ہے؟ 3 ماہ قید، 1000 روپے تک جرمانہ یا دونوں سزا. لیکن اس میں جسمانی مزاحمت شرط ہے، فزیکل. ایسا نہیں ہے کہ منہ سے کوئی شخص بولے کہ میں تلاشی نہیں دیتا ہوں اور اس کے خلاف 186. ویسے ہی سیکشن پولیس والی نہیں لگاتی، پولیس والوں کی کمزوری پھر اس سے معلوم ہوتی. اچھا، سرکاری ملازم کی اگر کوئی شخص مدد نہ کرے نا، قانونی جائز مدد، تو 1 ماہ قید اور 600 روپے تک جرمانے کی سزا دی جائے. لیکن اگر وہ عدالت کی مدد نہ کرے نا تو پھر 6 ماہ قید اور 1000 روپے تک جرمانہ کی سزا دی جائے گی. 188 میں یہ ہے نا کہ کوئی سرکاری ملازم کی نا حکم عدولی کرے. سرکاری ملازم کی حکم عدولی کیا ہے جی؟ 144 دفعہ نافذ ہو گیا. سرکاری ملازم ہوتا ہے ڈی سی نا، وہ کیا کہتا ہے کہ جی ڈبل سواری پر نہ آپ آتے ہیں تو آپ کو 600 روپے 1 ماہ قید اور 600 روپے تک جرمانہ کیا جائے. اچھا، اگر یہ جج یہ کوئی سیریس نوعیت کا ہنگام بلوا یا کسی انسان کو نقصان پہنچنا ہو سکتا ہو، سیریس قسم کی ڈس اوبیڈینس کیا ہو، تو پھر 6 ماہ قید اور 3000 روپے. یعنی اگر محرم کے مہینے میں نا کوئی شخص اس کی وائلیشن کرے جس سے نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو، تو پھر اس کی سزا زیادہ ہوگی. 202 میں یہ ہے نا کہ جب کوئی شخص نا جان بوجھ کر جرم کی اطلاع نہیں دیتا. یعنی ایک شخص کو پتہ ہے کہ کوئی جرم ہوا ہے نا، اس کے پڑوس میں مرڈر ہوا ہے، چوری ہوئی، کوئی شخص زخمی ہوا ہے، لیکن وہ اطلاع نہیں دیتا، تو 6 ماہ قید، جرمانہ یا دونوں سزا اس کو دی جائے. لیکن اگر وہ غلط اطلاع دیتا ہے نا، یعنی جھوٹی اطلاع دیتا ہے، غلط اطلاع دیتا ہے، جھوٹی نہیں، جھوٹی اطلاع ہوتے جو کام نہیں ہو چکا ہوتا. غلط اور جھوٹ میں فرق ہوتا ہے. تو جب کوئی شخص غلط اطلاع دیتا ہے نا، تو پھر 2 سال اس کی قید اور جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہے. غلط اطلاع کیا ہے؟ ایک شخص کو نا کسی نے زہر دے کے مار دیا اور آپ کوئی شخص اس کو کہتا ہے نا پولیس کو کہ یہ اس نے اس کو سانپ نے کاٹا ہے، تو یہ غلط انفارمیشن دے. اور اگر کوئی شخص دستاویز کو ضائع کرے نا تاکہ وہ بطور ثبوت پیش نہ ہو سکے، بطور ثبوت اس کو پیش نہ کیا، لیکن یعنی ایویڈنس کو ضائع کرے. اگر ایویڈنس کو ضائع کرے کوئی شخص نا تو 2 سال قید کی سزا. کوئی شخص جو ہے نا 216 میں ایسے مجرم کو پناہ دیتا ہے نا جس کی گرفتاری کا حکم ہو چکا یا وہ حراست سے بھاگا گیا، تو پھر اس کی سزا جو ہے نا
وہ جرم کے مطابق دی جائے گی۔ اگر وہ جو مجرم ہے نا، اگر اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہے جس کی سزائے موت مقرر، تو جس نے پناہ دی اس کو 7 سال تک قید اور جرمانے کی سزا دی جائے۔ اگر اس شخص نے کوئی ایسا جرم کیا ہے نا، مجرم نے، جس کی سزا کیا ہے عمر قید یا 10 سال ہے، تو جس نے پناہ دی نا اس کو 3 سال قید کی سزا دی جائے جرمانے کے ساتھ۔ اور اگر اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہے نا جس کی سزا 10 سال سے کم ہے تو پھر جس نے پناہ دی نا اس کو 1/4 یعنی 1/4 قید کی سزا دی جائے گی۔ اور اس میں یہ بھی شامل ہے نا، اگر کسی نے پاکستان کے باہر بھی جرم کیا نا اور پاکستان میں اس کو کسی نے پناہ دی تو پھر اس کو بھی سزا دی جائے۔ لیکن اس میں جو ہے ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو پناہ دے سکتے۔ اور اگر کسی نے سرقہ بالجبر یا ڈکیتی کرنے والوں کو پناہ دی نا تو اس کی سمپل 7 سال قید ہے۔ اگر کوئی شخص سرقہ بالجبر یا ڈکیتی کرنے والوں کو پناہ دیتا ہے تو اس کی قید کیا ہے؟ 7 سال۔ لیکن پناہ کی تعریف تو آپ نے 52A میں پڑھا تھا نا کہ پناہ سے کیا مراد ہے؟ کوئی شخص کو کھانا دینا، کپڑے دینا، سواری دینا، یہ ساری پناہ میں شامل۔ 221 میں یہ ہے نا، جب کوئی شخص نا سرکاری ملازم جو ہے نا کسی کو قصداً گرفتار نہ کرے، جو کہ گرفتار کرنا اس پر واجب ہے، تو اس کی کتنی سزا ہے؟ 7 سال۔ اگر مجرم جس کی گرفتار کرنا ہو اس کی سزائے موت۔ اور اگر ایسے ملزم یا مجرم کو گرفتار نہ کرے نا جس کی سزا 10 سال ہو یا اس کو چھوڑے تو سرکاری ملازم کی سزا 3 سال۔ اور اگر کسی ایسے ملزم کو جو ہے گرفتار نہ کرے نا یا اس کو چھوڑے تو جس کی سزا جو ہے نا، جس کی سزا 10 سال سے کم ہو تو پھر سرکاری ملازم کی سزا 2 سال ہوگی۔ سرکاری ملازم کی سزا 2 سال ہوگی، 2 سال۔ 223 میں نا سرکاری ملازم سے جب غفلت سے نا کوئی شخص بھاگ جائے، 221 میں تو وہ خود چھوڑتے ہیں نا، لیکن اگر وہ غفلت سے بھاگ جائے تو پھر 2 برس قید اور جرمانہ، پھر سزا تھوڑی سی کم ہے، کیونکہ وہ غفلت سے آپ کوئی جو ہے سنتری سویا ہوا ہے اور اس سے جو ہے لاک اپ سے وہ بھاگ جائے تو پھر اس کی سزا 2 سال۔ اچھا، کوئی شخص اپنی گرفتاری میں اگر وہ مزاحمت کریں، یعنی آپ ایک شخص کو گرفتار کر رہے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، فائرنگ کر رہا ہے آپ کے اوپر، تو پھر اس کی سزا کیا ہے جی؟ اس کی سزا کیا ہے؟ 2 سال کی ہے۔ لیکن یہ اس جرم کے علاوہ ہے جس جرم کے لیے وہ گرفتار کیا جا رہا ہے، یہ مقابلے کی سزا ہے۔ اور اگر کوئی اور شخص اس کی جو ہے مزاحمت کر رہا ہے نا، یعنی آپ چلے گئے کسی شخص کو اریسٹ کرنے کے لیے، اس کے پڑوسی آیا، اس کا بھائی آیا یا کوئی بھی شخص آیا اور وہ جو ہے آپ سے وہ چھڑوانا چاہتا ہے، تو اس کی سزا کتنی ہے؟ 2 برس اگر جرنل کنڈیشن۔ لیکن آگے اگر جرم سیریس ہو تو پھر اس کی سزا بھی زیادہ ہے۔ یا آپ سے کوئی شخص کوئی ملزم چھڑوائے، اگر ایسے کوئی ملزم چھڑوائے نا یا اس کی گرفتاری میں مزاحمت کرے جس کی سزا 10 سال ہو، تو جس نے چھڑوایا نا اس کی سزا کتنی ہوگی مدد کرنے والی کی؟ 3 برس۔ اگر ایسا شخص ہو نا جس کی سزائے موت مقرر ہے، یعنی ایسا کوئی ملزم ہے، تو جس نے آپ سے چھڑوایا نا یا آپ اس کو گرفتاری میں مزاحمت کی، اس کی سزا 7 سال ہو۔ یہ تو ملزم کی سزا ہے نا، لیکن اگر عدالت نے اس کو حکم کیا ہو، سزا دی ہو عدالت نے اس کو، اور اس کی سزا 10 سال کی، یعنی ایک شخص کو عدالت نے مجرم ہے، عدالت نے اس کو 10 سال کی سزا سنائی ہے اور اس کے بعد کوئی آپ سے چھڑوائے اس کو، تو پھر اس کی سزا کتنی ہوگی اس شخص کی جس نے چھڑوایا؟ 7 برس۔ پھر سزا زیادہ ہے نا۔ اور اگر ایسی کوئی سزائے موت کا ملزم آپ سے چھڑوائے نا، تو جس نے چھڑوایا نا یا چھڑوانے میں مدد کی اس کی سزا 10 سال، اس کی سزا پھر 10 سال۔ یہ مجرم کی سزا ہے، یہ 2، 4 اور 5 ضمن والی، یہ اسی لیے زیادہ۔ اچھا، 225A میں نا اگر کوئی شخص گرفتار نہ کرے یا غفلت سے بھاگ جانے دے ایسی حالت میں جن میں کوئی خاص حکم نہیں، یعنی 221، 22، 23 میں کوئی حکم نہ ہو، تو پھر اس کی جو سزا ہے وہ کیا ہوگی؟ 225A کے تحت ہوگی۔ پھر کتنی ہوگی؟ پھر 3 برس ہوگی اگر قصداً چھوڑا ہو، اگر غفلت سے گیا ہو تو پھر 2 برس۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ 221، 22، 23 میں ذکر نہیں ہو؟ 221، 22، 23 میں تو ایسے کوئی شخص کو چھڑوانا ہے نا جس نے کوئی جرم کیا ہو۔ ابھی 3MPO میں آپ نے کسی کو پکڑا ہے اور پولیس والے نے اس کو چھوڑ دیا، تو 3MPO میں اس کی تو کوئی سزا ہے ہی نہیں، یہ تو پریونٹیو میئرز ہے نا،
یا 107 کا ملزم ہے اور اس کو کسی نے چھوڑ دیا تو پھر وہ 221 22 23 میں پیٹ نہیں بیٹھے گا, 225 اے میں پھر اس کی سزا دی. اور 225 بی میں نا یہ بھی ایسے ہی کہ اگر کوئی ایسی مزاحمت کرے نا کہ 224 25 میں اس کی سزا نہ ہو تو پھر 225 بی کے تحت اس کو 6 مہینے قید اور سزا دیجیے. یہ کیسے ہو سکتی؟ یہ بھی ایسے ہو سکتا. آپ کسی شخص کو نا 107 کے ملزم کو اریسٹ کر رہے ہیں, کوئی آپ کو کے ساتھ مزاحمت کرے, یا 3 MPO میں آپ کس شخص کو اریسٹ کر رہے ہو, آپ کے ساتھ مزاحمت کر رہے ہیں, تو ابھی 3 MPO کی تو سزا نہیں ہے, تو آپ کیسے اس کو سزا دو گے اس فارمولے کے مطابق؟ تو اسی وجہ سے پھر اس کی سزا 325 بی میں. 279 نا شارع عام پر بھی احتیاطی سے گاڑی چلانے یا گھوڑے دوڑانا 2 سال قید اور 3000 روپے جو, لیکن اس میں 500 روپے جرمانہ ہوتے ہیں, عدالت 500 روپے جرمانہ. پاش گیتا بال, یہ نا کوئی شخص جو ہے نا کوئی پاش بات کرے, گالی دے کسی کو, یا کوئی اپنے آپ کے کپڑے اس طرح کم پہنے, تو یہ 3 مہینے قید اور کسنگ کرے اس طرح کوئی اس پہ, تو یہ بھی اس میں لگاتے. یہ پاش ویب سائٹس سے جو لوگ ویڈیو ڈالتے موبائل شاپس والے, تو ان کو بھی جو ہے یہ ان کے خلاف بھی یہ سیکشن لگاتے. اچھا جی, یہ وہ جرائم شروع ہو گئے نا جو انسانی جسم کے خلاف ہونے والے جرائم ہیں, یعنی 299 میں سے آگے یہ وہ جرائم ہیں نا جو انسان کی جسم کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس میں تعریفات ہے. بالغ سے وہ شخص مراد ہے جو 18 سال کو جو. عرش جو ہے نا, عرش دیت اور زمان کو سمجھیں. عرش کیا ہے جی؟ دیت پہلے سمجھیں پھر عرش اور زمان میں سمجھاتے ہیں. جب کوئی شخص کسی کو مارتا ہے نا تو خون بہا رقم جو ہوتا ہے نا دیت ہوتا ہے, دیت ہوتا ہے. اور یہ کس کو دیا جاتا ہے؟ مجرم کی طرف سے مضروب کے وارثاں کو ادا کیا, کیونکہ وہ آدمی تو مر چکا ہے. اچھا, اس کی مالیت 330 میں 30,630 گرام چاندی کے برابر, تقریباً پاکستان 70-80 لاکھ روپیہ. یہ تو دیت ہے, خون بہا ہے. 100 اونٹ ہوتے تھے. اچھا, عرش کیا ہے؟ ابھی کوئی شخص نے کسی کو مار نہیں دیا, اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا, دانت کاٹ دیا, کان کاٹ دیا, پاؤں کاٹ دیا, تو یہ پھر دیت کے مطابق ساری, اگر انسانی پوری باڈی کی قیمت 80 لاکھ روپے ہے دیت کے مطابق, تو پھر ایک ہاتھ کی قیمت کتنی ہوگی؟ سپوز دونوں ہاتھوں کی اگر 2 لاکھ بنتی ہے تو ایک ہاتھ کی 1 لاکھ. اگر 32 دانت ہے, ایک دانت کی جو ہے 1000 بنتی ہے, تو 2 دانت کسی نے توڑوایا تو پھر عرش کتنا دے گا؟ 2000. تو یہ عرش, یہ مالی معاوضہ ہے. اور یہ مضروب یا اس کے ورثاء کو, مضروب کو بھی دیا جا سکتا ہے کیونکہ ابھی تک کوئی مرا نہیں. یہ کمپنسیٹری پنشمنٹ ہے, یہ سزا ہے. یہ پیسے اس سے لیے جاتے لیکن یہ سزا ہیں, اور یہ جرمانہ نہیں ہے. یہ پیسے کہاں پہ چلے جاتے ہیں؟ اس آدمی کو دیے جاتے ہیں جس کو نقصان پہنچے. جرمانہ عدالت سرکاری خزانے میں چلے جاتے. زمان کوئی ایسا معاوضہ ہے نا, مالی معاوضہ ہے جو دیت اور عرش میں نہیں آتا, کیونکہ دیت اور عرش جو ہے یہ تو فیکس رقم ہے, اس کو تو کوئی کم زیادہ نہیں کر سکتا نا. کم تو دیت کی رقم کو تو کوئی کم نہیں کر سکتا, گورنمنٹ بھی کم نہیں کر سکتا, یعنی اگر صلح کر رہا ہوں تو. اسی لیے جو ہے یہ زمان پھر عدالت کی ثواب دی کہ وہ اس سے کتنے پیسے لیں. گورنمنٹ سے مراد صبح اکراہ تام اور اکراہ کی ناقصی ہے نا. اکراہ تام میں کسی کو دھمکی دینا. اگر کوئی شخص کسی کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو یا آپ کے خاندان کے خونی رشتہ دار کو گولی ماروں گا, آپ فلانا کام کریں, اگر آپ نے نہیں کیا تو, اگر اس نے وہ کام کیا, وہ جرم کیا, تو اکراہ تام کے تحت جرم کیا. اکراہ ناقصی ہے کہ اس سے تھوڑی کم دھمکی دے. اس کو کہے کہ میں آپ کو جاب سے ڈسمس کر دوں گا, میں آپ کی جاب سے نکالوں گا, میں آپ کو کاروبار کو تباہ کر دوں گا, آپ فلانا شخص کو گولی مارو. اور اگر وہ گولی مارے تو اکراہ ناقص کے تحت اس نے قتل کر دیا. غیرت کے نام پہ وہ قتل ہے جو رواج کے نام پہ کیا. قصاص سے سزا وہی مراد ہے جو کہ ذرا رسیدہ کو وہی سزا دیتے ہیں جو کہ اس نے دیا ہو, جس نے دوسرے شخص کو جو آنکھ کے بدلے آنکھ, نہ کے بدلے سمپل. تعزیر وہ سزا ہے جو دیت, عرش یا اس کے علاوہ. ولی سے وہ شخص مراد ہے جو کہ دوسرے فریق, اگر کسی نے کسی کو قتل کیا نا تو اس کا ولی کون ہوگا؟ تو اس کا بیٹا ہوگا, اس کا بھائی ہوگا. یہ ولی ماں سوائے جس نے شکار کیا, یعنی جس نے قتل کیا, وہ نہیں ہو سکتا. قاتل ولی نہیں ہو سکتا. اگر کسی نے جو ہے اپنے بیٹے کو قتل کیا تو پھر وہ تو اس کو ولی نہیں ہو سکتا. قتل عمد کی تعریف دیکھو. قتل کے 4 اقسام ہیں: قتل عمد, قتل شبہ عمد, قتل خطا, قتل بالسبب. 4 قتل ہے قانون میں. ایک قتل کی تعریف ہے, قتل کی صرف قتل کی تعریف 299 میں. قتل عمد کی تعریف, عمد نیت کو کہتے ہیں. عمد کس چیز کو کہتے ہیں؟ نیت, انٹینشن کو کہتے ہیں. تو جب کوئی انٹینشنلی نا ایسی حالت میں نا, ایسے چیز کے ساتھ جس سے عام قدرتی حالت میں موت واقع ہو سکتی ہے, کسی کو مارے, ہلاک کرے, تو ہم کیا کہیں گے کہ اس نے کیا قتل عمد کا مطلب انٹینشنل مرڈر. عمد انٹینشن کو کہتے ہیں.
قتل شبہ مت کیا ہے؟ شک ہے، امد نیت، یعنی نیت میں شک ہے کہ آیا وہ قتل کرنا چاہتا تھا کہ نہیں. اس نے تپڑ سے مارا وہ مر گیا، پینسل سے مارا وہ مر گیا، اس نے اس کو بیڈ نیوز سنائی وہ مر گیا. تو یہ قتل شبہ مت. قتل خطا کیا ہے؟ وہ کوئی اور کام کرنا چاہتا ہو لگ گیا، گاڑی چلاتے ہوئے اس نے کسی کو ایکسیڈنٹ پہ مار دیا تو گاڑی چلاتے ہوئے قتل خطا ہے. قتل بالسبب کیا ہے؟ کہ وہ سبب بنا، کسی نے جو ہے کوئی اپنے ایک جگہ پہ غیر قانونی کام کیا، یعنی ہوائی فائرنگ کی، تو ہوائی فائرنگ کیا ہے؟ غیر قانونی کام ہے، اس کے نتیجے میں وہ شخص مر گیا. تو یہ قتل بالسبب. یا کوئی شخص ڈرائیونگ کر رہا تھا لیکن اس کے پاس لائسنس نہیں، جب لائسنس نہیں ہے تو یہ خلاف قانون کام کر رہا تھا، اس سے وہ مر گیا. انٹینشن تو نہیں تھی. یہاں پر مین چیز نیت کی ہوتی ہے، تو اس میں نیت نہیں ہے. قتل شبہ مت. اوکے نیکسٹ چلتے ہیں جی. قتل عمد. قتل عمد جو ہے نا، بے ارادہ قتل ہوتا ہے. 301 میں کیا ہے جی؟ کسی ایسے شخص کی ہلاکت کا ارادہ، ہلاک کرنا جس کا ارادہ نہ ہو، یہ بھی قتل عمد ہے اور اس کی سزا بھی 302 میں. لیکن اس میں نا آپ نے ایک شخص کی قتل کا ارادہ کیا ہے، نیت کیا ہے، لیکن آپ نے دوسرے کو مار دیا. آپ نے 2 گلاس کی جوس میں ایک میں زہر ملا دی، لیکن آپ نے وہ زہر والا دوسرے آدمی کو دے دیا جو کہ جس کا آپ نے ارادہ نہ کیا تھا. لیکن آپ کی سزا 302 میں کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کا ارادہ تو قتل کا تھا. ارادے پہ سزا، انما الاعمال بالنیات. تو یہی وجہ. اچھا آپ نے کسی ایک کو نا بی سمجھ کر گولی مار دی، تو وہ تو اے نہیں تھا، یعنی آپ کا دشمن نہیں تھا، اس کے ساتھ کوئی اور اس کی طرح کوئی اور شخص تھا، تو آپ کو سزا کیا ہے؟ 302. تو یہ 301 میں یہ قتل خطا نہیں ہے. 301 والا 302 میں اس کی پھر سزا ہے. سزا کیا ہے جی؟ 3 سزائیں قتل 302 میں قتل عمد کرنے والے کی. 301 یا 302 میں کسی نے پہلی سزا بطور سزا قصاص سزائے موت ہے، دوسرے بطور قصاص سزائے موت یا عمر قید ہے تعزیر، اور تیسرے میں 25 سال قید. لیکن اگر یہ غیرت کے نام پہ ہو نا تو پھر سزا ضرور یا اے یا بی ہوگی. اے بی میں کیا ہے؟ پھر سزا ضرور بھی کیا ہوگی؟ اے یا بی. تو اے میں تو الف اور بی ہوگی. الف اور بی کیا ہے؟ یا تو سزائے موت ہوگی یا عمر قید یا قصاص. پھر جو ہے یہ 25 سال والا قید نہیں ہوگا اگر غیرت کے نام پہ قتل کیا. 303 میں کیا ہے جی؟ اکراہ تام اور اکراہ ناقص کے ذریعے قتل کر. جو کوئی اکراہ تام کے تحت قتل کرے تو اس کی سزا کیا ہے جی؟ 25 سال. جو کوئی شخص اکراہ تام قتل کا مرتکب ہو تو اسے سزا کتنی کی جائے گی؟ 25 سال تک، لیکن 10 سال سے کم نہیں ہوگی. اور جو شخص قتل کروائے نا دھمکی کے ذریعے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ اس کی سزا کہاں پہ ہوگی؟ قتل کی پاداش میں سزا دیجیے. 302 میں اس کی سزا. یعنی اس میں 2 کریکٹر ہے نا 303 کی اکراہ تام میں. ایک شخص دوسرے کو کہتا ہے کہ میں آپ کی بھائی کو یا آپ کی بہن کو یا آپ کی بیوی کو، بہن اگر اس کی شادی نہیں ہوئی، یا آپ کے بچے کو گولی ماروں گا اگر آپ نے اس شخص کو گولی نہیں ماری. وہ شخص جا کے اس شخص کو گولی مارتا ہے. یعنی آپ ایسے سمجھے کہ ایک شخص گورنر کے ساتھ گن مین ہے اور کوئی دوسرا شخص نا کرمنل ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ میں آپ کے بچوں کو نا کڈنیپ کر دوں گا، میں اس کو گولی ماروں گا، اب گورنر کو گولی مارو. وہ گورنر کا گنمین گورنر کو گولی مارتا ہے. ابھی دو لوگوں نے جرم کیا نا، ایک گورنر کے گن مین نے کیا اور ایک اس شخص نے بھی کیا جس نے اس سے قتل کروایا. تو جب اکراہ تام کے تحت قتل ہوا نا، تو جس نے قتل کیا گورنر کے گن مین نے تو اس کی سزا کم ہے 10 سے 25 سال تک. لیکن جس نے قتل کروایا اس کی سزا کیا ہے؟ پراپر 300 یا قتل کی پاداش. کلیئر ہو گیا نا؟ اسی طرح اکراہ ناقص میں یہ چیز الٹا ہے. اکراہ ناقص میں کیونکہ یہاں پر دھمکی کیا ہے؟ ابھی گورنر کے گن مین کو کسی نے کہا نا کہ آپ گورنر کو گولی مارے، اگر نہیں ماری نا تو میں آپ کو ڈسمس کر دوں گا، میں آپ کی کاروبار ختم کر دوں گا، میں آپ کے مارکیٹ بند کر دوں گا، میں آپ کی جو پروجیکٹس ہے اس کو ختم کر دوں گا. ابھی اس نے اس کو گولی مار دی تو ابھی بھی دو لوگوں نے جرم کی نا، ایک قتل کروانے والے نے اور ایک قتل کیا اس نے گورنر کے گن مین نے. لیکن یہاں پر سزا الٹا ہے اکراہ ناقص کے ذریعے. چونکہ دھمکی توڑی تھی نا تو ابھی گن مین کو 302 کی سزا دی جائے گی، اور جس نے دھمکی دے کر اس سے قتل کروایا اس کی سزا کیا ہے؟ 10 سال. اس کی سزا کیا ہے؟ 10 سال تک ہو سکتی، کیونکہ اس نے تو چھوٹی سی دھمکی دی تھی کہ اس نے قتل کی. اور یہاں پر اس آدمی کی سزا کیا ہے؟ قتل کی پاداش میں اس کو سزا دی جائے گی جس نے قتل کی. کلیئر ہو گیا؟ آئی ہوپ کلیئر ہو چکا ہو. اگر نہیں تو پھر آپ واٹس ایپ گروپ میں پوچھیں.
ولی کی تعریف 305 میں، ہر وہ شخص ولی ہے جو کہ فیملی کا گارڈین ہو، لیکن جس نے قتل کیا وہ نہیں ہو سکتا۔ 306 میں، ایک قتل عمد جو مستوجب قصاص نہ ہو۔ کب جو ہے قتل عمد جو ہے قصاص کی سزا نہیں دی جا سکتی؟ تو جب کوئی بچہ جو ہے وہ قتل کرے، مجرم نابالغ یا پاتر العقل ہو، لیکن اگر کوئی شخص اپنے ساتھ بچہ ملائے تاکہ قصاص سے بچ جائے تو پھر اس کو سزا دی جائے گی اس آدمی۔ جب کوئی اپنے بچے کو قتل کر لے یا اپنی پوتے نواسے کو قتل کر لے یا اس کی نسل کے ساتھ اس کا تعلق، تو پھر قصاص جو ہے واجب نہیں، کب نافذ نہیں ہوگی۔ ایک واجب اور نافذ میں فرق ہے نا۔ واجب تبھی عدالت اس کو سنائے گی نہیں، نافذ تبھی کہ عدالت نے سنائی ہے لیکن ابھی اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا جائے گا۔ جب مر جائے، ابھی عدالت نے اس کو قصاص کی سزا سنائی لیکن ملزم جو ہے وہ فوت ہو گیا، پہلے جو ہے مر گئے، تو ابھی کس کو سزا دیں گے؟ یا اگر کوئی صلح کر لے یا راضی نامہ کر لے یا اس کو معاف کر لے، یا جو ہے کوئی وہ جو ہے وہ مر جائے ولی، اور ابھی ایک ایسے شخص جو ہے ولی بن جائے جس سے وہ قصاص نہیں لے سکتا، تو پھر بھی نافذ نہیں کیا جائے۔ 308 میں، اگر قصاص نہیں ہے سزا تو ملے گی اس کو، تو کیا سزا ملے گی اس کو؟ دیت کا مستوجب، دیت کا مستوجب۔ اگر مجرم نابالغ یا پاتر العقل ہو تو اس کی جائیداد سے جو ہے دیت دی جائے گی۔ اچھا، اگر کسی نے مجرم نابالغ یا پاتر العقل تھا نا، اس نے قتل کیا لیکن ابھی وہ ٹھیک ہو گیا، جس طرح غجنی فلم میں، تو پھر اس کو 25 سال قید کی سزا دی جائے۔ عامر خان کبھی ٹھیک ہوتا ہے، کبھی پاگل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر اس کا کوئی اور ولی نہ ہو تو پھر 25 سال قید کی سزا دی جائے۔ یہ ایسے ہی ہے نا کہ ایک شخص اس نے قتل کیا، اس سے قتل ہوا لیکن وہ شخص مر گیا، ابھی اس کا ولی جو ہے وہ قاتل ہی بن رہا ہے، تو پھر اس کو 25 سال قید کی سزا دی۔ یہ میں نے ڈیٹیل میں، اگر آپ نے سمجھنا ہے نا ایک ایک زمن ایک ایک ورڈ، تو آپ اپلیکیشن پہ اس کو پڑھیں۔ یہاں پر میں کریش کورس کروا رہا ہوں تو میں جلدی جلدی جو ہے جا رہا ہوں اس سے۔ 309 میں کیا ہے؟ قتل عمد میں نا، قتل عمد میں نا قصاص سے دستبردار ہے، یعنی 309 میں کیا ہے؟ کوئی بھی شخص قصاص سے دستبردار ہو سکتا ہے، کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، قصاص کو معاف کر سکتا ہے، قصاص کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرائط کیا ہے؟ کب نہیں کر سکتا؟ گورنمنٹ ولی ہو یا جبکہ قصاص نابالغ یا پاتر العقل آدمی ولی ہو تو پھر وہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں معاف کر سکتا قصاص۔ اگر ایک سے زیادہ ولیہ ہو اور ایک نے معاف کیا تو دوسروں نے معاف نہیں کیا تو اس کو قصاص لی جائے گی، لیکن اس کو دیت میں حصہ نہیں دیا جائے گا، اور دیت کا حصہ اس سے وصول بھی نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایک شخص نے ایک سے زیادہ قتل کیا اور ایک نے اس کو معاف کیا تو باقی میں اس کو سزا دی جائے گی۔ 310 میں صلح ہے، جس طرح ہم صلح کرتے ہیں نا، تو ہر کوئی جو ہے صلح کر سکتا ہے، یہ کمپاؤنڈیبل، یعنی 302 کیا ہے؟ کمپاؤنڈیبل، اس میں صلح ہو سکتی ہے۔ بالغ ہوشمند ولی کسی بھی وقت صلح کر سکتا ہے، راضی نامہ کر سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ خاتون کو بدلے میں نہیں دے گا، اگر دے گا تو 311 میں پھر اس کی 3 سال کی ہے۔ اور اگر کوئی ولی نابالغ یا پاتر العقل وہ بھی صلح کر سکتا ہے، اس کی جگہ کوئی اور ولی ہو، لیکن پیسے دیت کی مالیت سے کم نہیں ہوں۔ حکومت بھی کر سکتا ہے راضی نامہ، لیکن دیت کی مالیت کوئی بھی کم نہیں کر سکتا۔ اگر حکومت یا نابالغ یا پاتر العقل کی ولی نے صلح کرنی ہے نا، تو دیت کی مالیت وہ کم نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی ایسی جائیداد اس کو دی جائے نا جس کی تعین نہیں کیا جا سکتا، یعنی ایک پہاڑ دے دیا اس کو تو ابھی پتہ نہیں پہاڑ کتنے کا ہے، تو راضی نامہ ہو جائے گا اور یہی سمجھا جائے گا کہ مجرم نے دیت دی۔ یہ ایک مشت دی جا سکتی ہے دیت، یا اس میں انسٹالمنٹ پہ دی جا سکتی ہے دیت۔ اگر کسی نے خاتون کو بدلہ دے صلح بدل میں دے دیا نا، تو پھر اس کی 10 سال تک قید ہو سکتی ہے، لیکن 3 سال سے کم نہیں ہوئی۔ 311 اے، 311 اے میں نا، 311 میں نا، 310 اے میں ہوئی سر، 311 میں نا، قتل عمد میں قصاص یا دستبردار سے راضی نامہ کے بعد تعزیر۔ اگر کسی نے صلح بھی کر لی پھر بھی عدالت اس کو جو ہے 25 سال تک قید دے سکتے، 10 سال سے کم نہیں ہوگی۔ یہ تب ہو سکتا ہے جب فساد فی الارض کا ایشو۔ فساد فی الارض کیا ہے؟ ایک شخص ہے، اس نے ایک مرڈر کیا اور صلح کر دی، دوسرا مرڈر کیا اور صلح کر دی، تو فساد فی الارض ہو گیا نا، زمین پر فساد پھیلا رہا ہے، تو اس نے صلح بھی کر لی، تب اس کے باوجود بھی عدالت اس کو سزا دے سکتی ہے 311۔ اور اگر کوئی شخص نا 312 میں قصاص سے دستبردار یا راضی نامہ کے بعد قتل عمد کرے، یعنی کسی نے کسی کی باپ کو قتل کی، ایک بھائی نے صلح کری اور دوسرے نے اس کو گولی مار دی، تو
تو اگر اس کو پتہ تھا نا دوسرے بھائی کو کہ میرے بھائی نے صلح کی اور اس نے مانی، تو پھر اس کو تو دیت کی سزا دی جائے گی. لیکن اگر اس کو علم نہیں تھا نا تو پھر اس کو سزائے موت کی سزا، یعنی دیت پراپر 302 کی سزا دی جائے. سمپل. 313 میں حق قتل میں مقدمے میں حق قصاص کس کو ہوگا؟ تو اس کو ہوتا ہے جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، یا اگر کوئی کسی کا نہ ہو تو پھر گورنمنٹ کا ہوتا ہے. قتل شمامت میں ڈیفائن کر چکا ہوں. کوئی اس طرح کسی کو تپڑ مارے، اسٹک سے مارے، وہ مر جائے، تو یہ قتل شمامت ہے اور اس کی سزا جو ہے 25 سال قید. 317 جو ہے نا، 317 میں کہتے ہیں نا کہ جو شخص قتل شبامت یا قتل عمد کرے نا تو اس کو وراثت سے محروم رہے. یہ وراثت سے، جو اس آدمی کو مار دینا وہ وراثت سے محروم رہے. یہ دفعہ اسی لیے ہے نا کہ کوئی اپنے بڑوں کو نا اپنے جائیداد کے لیے قتل نہ کرے. اگر ایک شخص نے اپنے فادر کو گولی مار دی نا تو اس کی جائیداد میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے، چاہے وہ قتل عمد ہو چاہے وہ قتل شبامت ہو. ان دونوں صورتوں میں اگر کسی نے کسی کو مار دیا نا تو اس قاتل کو نا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ملے. یہ اسی لیے ہے تاکہ کوئی اپنے ایسے شخص کو، ایسے لوگوں کو قتل نہ کرے جس کو جائیداد کی وہ قانونی طور پر اس کے قتل کے بعد، اس کے مرنے کے بعد وارث ہو. 318 میں قتل خطا ہے. قتل خطا وہی ہے کہ آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں اور جو ہے کوئی شخص مر جاتا ہے. قتل خطا کی سزا جو ہے 5 سال تک ہو سکتی ہے، دیت بھی دیں گے. اور اگر گاڑی چلاتے ہوئے قتل خطا کی تو پھر 10 سال تک کی ہو سکتی. قتل بے سبب جو ہے نا، کوئی شخص کسی کی ہلاکت کا سبب بنے، انڈائریکٹلی، یعنی کوئی گڑھا آپ نے کودا ہے شارع عام پر. اور یہ اس بات ذہن میں رکھے کہ یہ کام غیر قانونی ہونی چاہیے. اگر آپ نے اپنے گھر میں کوئی گڑھا کودا ہے نا اور کوئی آ کے اس میں چھلانگ لگاتا ہے تو پھر اس آپ کی سزا نہیں، آپ کی جو ہے کوئی جرم نہیں ہے. لیکن آپ نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے تو تب یہ جرم ہے. اور اس کی سزا کیا ہے؟ دیت. دیت کی مالیت کتنی ہے؟ 30,000 گرام. 324 کیا ہے جی؟ قتل عمد. قتل عمد کیا ہے جی؟ قتل اقدام قتل. کوئی شخص جو اقدام قتل کرے نا، کسی کو مارنے کی پر حملہ کرے لیکن وہ بچ جائے تو اس کی سزا کتنی ہوگی؟ 10 سال. لیکن 5 سال سے کم نہیں ہوگی اگر غیرت کے نام پہ کیا. اور اگر مجرم کو ضرر پہنچائے ہو تو ضرر کی الگ سزا. اور اگر قصاص قابل نفاذ نہ ہونا تو پھر وہ عرش تھے اور 7 سال تک قید تھے. یہ جرم کے 4 سٹیجز ہوتے ہیں نا. تو پہلے سٹیج پر جب کوئی شخص پکڑا جاتا ہے تو پہلے سٹیج پہ تو نہیں پکڑا جاتا، لیکن تیسرے سٹیج پہ جو ہے، تیسرے سٹیج پہ جو ہے یہ اقدام ہوتا ہے تو پھر یہ اس کی سزا. 332 میں نا ضرر، ہرٹ کی تعریف کی گئی. تو کیا ہے جی؟ کوئی شخص کسی کو ہلاک کیے بغیر اس کے جسم کو کوئی نقصان پہنچے، اس کو بد شکل کر دے تو یہ ضرر. اس کی کیا کہیں؟ اطلاف عضو. اطلاف کاٹنا، عضو یعنی جسم کے کسی آرگن کو کاٹنا. اطلاف صلاحیت عضو یعنی جسم تو ہے لیکن صلاحیت کٹ گئی. کسی نے کسی کا ہاتھ جو ہے نا وہ کاٹ دیا تو اطلاف عضو. ہاتھ ہے لیکن کام نہیں کر رہا تو اطلاف صلاحیت عضو. شجع کیا ہے جی؟ گردن کے اوپر، سر، چہرے پر زخم کیا تو شجع. جرح باقی جسم، گردن سے نیچے کوئی جرم ہو. جائفہ اور غیر جائفہ پھر اس کے اور دیگر اقسام. یہ سے کیا ہے؟ یہ سارے کیا ہے؟ یہ ضرر کی اقسام قانون کے مطابق. 333 میں اطلاف عضو. کسی نے کسی کا جسم کا کسی حصہ کاٹ دیا تو یہ اطلاف عضو کا. شجع جو ہے نا، شجع کے پھر 6 اقسام. اس کا ایک فارمولہ ہے ہم حماد. اس کو آپ رکھ لیں، ہم حماد. یہ فارمولہ میں نے دیا تھا اپنے اسٹوڈنٹس کو پچھلے ایگزام، اور یہ شجع پر ایسے آیا تھا. تو جس کو یہ میرا فارمولہ جاتا نا ہم حماد والا، تو اس نے پراپر ایسے لی کہ ان کو پراپر مارکس دیا. ہم حماد کیا ہے؟ پہلے خفیفہ، پہلے ہی، پھر موضع میم، پھر ہاشمہ ہے، پھر منقلع میم، پھر عامہ الف، پھر دامہ تا. تو یہ ہم حمادی فارمولہ یاد. اس پہ ایسے آیا تھا پچھلے B1 میں. تو میرے اسٹوڈنٹس کو تو پتہ تھا اس کو، تو میں نے یہ رٹوایا تھا تو اسی وجہ سے بہت اچھے مارکس لیے.
خفیفہ کون سا ہوتا ہے؟ اس کی 6 اقسام ہیں. سر اور چہرے کے اوپر اگر کوئی زخم ہے تو اس کی 6 اقسام ہیں. پہلے خفیفہ وہ ہوتا ہے نا جس میں نا ہڈی نظر نہ آئے تو خفیفہ، یعنی ایسے مار دے کسی کو ہڈی نظر نہ آئے سب ٹوٹ جائے منگو اس سری مات شوے دے. اچھا موضع کون سا ہوتا ہے؟ جس میں ہڈی ٹوٹی نہ ہو، جس میں ہڈی نظر آنے لگے لیکن ٹوٹی نہ ہو. ہاشمہ میں کیا ہے جی؟ ہڈی ٹوٹ گئی ہو لیکن اپنی جگہ سے نہ ہٹے. منقلہ میں کیا ہے جی؟ ہڈی ٹوٹی بھی اور اپنی جگہ بھی چھوڑ چکی، منقلہ یعنی منتقل ہو چکی. اور جب دماغ کی جلی کو چونے لگے نا تو آمہ ہوگا، اور دماغ کی جلی پڑ جائے نا جلی تو دامہ ہوگا. یہ دماغ جو ہے نا ایک جلی ایک اس طرح ایک کور سا ہوتا ہے، اس میں ہوتی ہے. تو یہ ہم حمات سے آپ اس کو یاد کریں. اس کی سزا کیا ہے جی؟ سزا آپ رٹ لیں 337 کی. سزا تو رٹنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. پہلے خفیفہ کی کتنی سزا ہے؟ 2 سال کی. موضع کی کتنی سزا ہے؟ 5 سال کی اور 5% دیت. ہاشمہ کی کتنی سزا ہے؟ 3 سال 7 سال کی اور 10% دیت. منقلہ کی کتنی سزا ہے؟ 10 سال کی اور 15% دیت. 15% دیت 10 سال کی 7 سال کی. یہ آپ رٹ لیں اور کوئی چارہ نہیں رٹنے کے علاوہ. عامہ کی کتنی سزا ہے؟ 14 سال. عرش بھی دے گا اور 1/3 ہوگی دیت. 1/3 دیت ہوگا اور عرش بھی دے گا اور 14 سال تک کی. دامہ کی بھی 14 سال تک کی اور عرش بھی دے گا اور نصف دیت دے گا 50%. یعنی اگر 40 لاکھ دیت ہے تو 80 لاکھ تو 40 لاکھ روپے بھی. یہ آپ رکھ لیں سزا. 337 بھی جرح کیا ہے جی؟ دیکھو انسانی جسم کو نا 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا قانون کے مطابق. پہلا جو ہے نا یہ سر ہے اور اس کے بعد جو ہے نا یہ باقی جسم. تو سر کے اوپر کوئی کرے تو یہ تو شجع ہوگا. یہ باقی جسم کے اوپر نا کوئی ضرر پہنچائے تو یہ جرح ہوگا. پھر جرح کے 2 اقسام. ایک جائپہ اور ایک غیر جائپہ. جائپہ نا ایک انسان کی یہ جو باڈی ہے نا یہ سر ہو گیا. یہ جو ایبڈومینل کیویٹی ہے نا یعنی آپ کے گردے پھیپھڑے سارے جو وائٹل ارگن جہاں پہ ہیں تو اگر یہاں پر کوئی آپ کو نقصان پہنچائے نا تو یہ جائپہ. لیکن اگر اس سے علاوہ آپ کی یہ بازو ٹانگے اور یہ پاؤں وغیرہ پہ پہنچائے نا جہاں مسلز ہیں تو یہ غیر جائپہ. تو سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ شجع. سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ جو سر کے اوپر آپ پر وار کر دے تو سب سے زیادہ سزا جو ہے نا شجع کی. پھر یہ ایبڈومینل کیویٹی کی اور پھر اس سے زیادہ اس کے بعد جو ہے نا جو کم امپورٹنٹ ہے یعنی اس سے کم سزائیں اس کی تو یہ آپ کی ہاتھ پاؤں پیر جو ہے یہ قانون نے اس کو ایسے کلاسیفائی کیا. جائپہ کیا ہے؟ یہ آپ کی ایبڈومینل کیویٹی مسرت کے تڑ یعنی جہاں پر آپ کی دل پھیپھڑے گردے وائٹل آرگن موجود ہے. غیر جائپہ کیا ہے؟ جو جہاں پر آپ کی ہاتھ پیر وغیرہ ہیں مثلا. جائپہ کی سزا کیا ہے جی؟ 10 سال تک ہو سکتی. اس کی سزا اس لیے زیادہ ہے کہ یہاں پر آپ کے تو سارے وائٹل آرگن اور دیت کا 1/3 ہو دے گا. 1/3 دیت بھی دے گا. یہاں پہ تو آپ کے سارے وائٹل آرگن. غیر جائپہ کی سزا کیا ہے جی؟ غیر جائپہ کی سزا تو پھر 6 صورتوں میں غیر جائپہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ کس کو کہتے ہیں. غیر جائپہ وہی ہے نا آپ کی جو باقی جو ہاتھ پیر جس میں اگر کال پڑ جائے یعنی آپ کی سکن پٹ گئی ہے لیکن یعنی خون واقع ہو تو کہا جائے گا کہ یعنی آپ کی کال پٹ گئی تھی سکن اور خون نکلا تو یہ دامہ ہے. اگر بازیا یعنی آپ کی ہڈی جو ہے نا وہ نظر تو نہیں آ رہی لیکن گوشت جو ہے نا وہ کٹ چکی ہے تو بازیا. اگر آپ کی گوشت کٹ گئی نا تو کہا جائے گا کہ مطلع ہے. اگر آپ کی ہڈی نمایاں ہو گئی نا تو کہا جائے گا کہ موضع. اگر ہڈی آپ کی نظر آنے لگی اتنی گہری چوٹ لگی اور اگر آپ کی ہڈی جو ہے نا وہ ٹوٹ چکی لیکن اپنی جگہ پر ہے
تو ہاشم ہے. لیکن اگر آپ کی ہڈی ٹوٹ بھی چکی ہے اور اپنی جگہ بھی چھوڑ چکی ہے نا تو یہ منقل ہے. اس سے آگے تو کچھ نہیں ہو سکتا. اس کی پھر سزائیں بھی پھر اس کی نا ایسی ہی ہے پروپورشن. سزائیں بھی اس کی ایسی. اگر کوئی شخص دامیہ پہنچائے نا یعنی آپ کی سکن پٹ گئی اس سے خون نکل گیا تو زمان بھی دے گا اور 1 سال تک قید اس کی. لیکن اگر آپ کے جو بازی آپ کسی نے پہنچائی نا تو زمان بھی دے گا اور 3 سال تک قید جو ہے اس کو دی جائے گی. اگر کسی نے متلاحمہ پہنچائی نا تو 3 سال تک قید ہوگی اور وہ زمان بھی دے گا. زمان بھی جو ہے ہوتے. اسی طرح اگر کسی نے موضع پہنچائی نا تو وہ زمان بھی دے گا اور 5 سال تک. اگر کسی نے ہاشمہ پہنچائی نا تو 5 سال تک قید ہے اور زمان بھی دے. اور منقلہ پہنچائی نا تو 7 سال تک قید اور وہ بھی زمان ہے. زمان تو میں سمجھا چکا ہوں کہ کس کو کہتے. اس کو رٹ لے آپ. کوئی چارہ نہیں. سزائے تو رٹ لے. 337 جی کیا ہے؟ جب کوئی شخص گاڑی چلاتا ہے نا اور اس کی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کسی کو نقصان پہنچے تو 5 سال تک قید ہو سکتی ہے اس شخص کو. لیکن اس میں شرط یہ ہے نا کہ غفلت بے احتیاطی کے ساتھ وہ گاڑی چلا رہا ہو. کیا ہو؟ غفلت بے احتیاطی کے ساتھ وہ آدمی گاڑی چلا رہا ہو. وہ عرش یا زمان بھی دے گا اور 5 سال تک قید بھی. 337 جی. 337 ایچ کیا ہے جی؟ بے احتیاطی یا غفلت سے ضرر پہنچانے کی سزا. یعنی ایک شخص جو ہے نا بے احتیاطی یا غفلت سے کسی کو ضرر پہنچے. بے احتیاطی اور غفلت اس میں شرط ہے. یہ بات یہ ماں سوائے گاڑی چلائے تو کیا کر دے گا جی؟ عرش یا زمان بھی دے گا اور 3 سال تک قید بھی اس کو دی جائے گی. یہ کم کب لگاتے ہیں؟ اگر آپ اپنی پسٹل جو ہے نا اس کو صاف کر رہے اور آپ نے کسی کو زخمی کی. لیکن اگر آپ نے ویسے فائرنگ کی کسی کو زخمی نہیں کیا تو پھر بھی آپ کو 3 ماہ قید کی سزا دی جائے گی. کیونکہ آپ نے کیا کیا؟ انسانی جان کی سلامتی کو اپنے خطرے میں ڈال دی. بلٹ جو ہے نا وہ قریب ہی لگ گیا. اچھا، غلطی خطا سے ضرر پہنچانے کی سزا یعنی کہ غلطی سے آپ کو جو ہے کسی کو ضرر پہنچ گیا تو پھر عرش یا زمان دے گا. اس میں پھر کوئی قید نہیں. یعنی اس کی زخم کے پیسے میں سے دیں گے باقی کچھ نہیں. اگر کوئی زہر خورانی کے ذریعے کسی کو زہر پلائی یا کوئی ایسی چیز پلائی جس سے وہ زخمی ہو گیا ہو انسان پھر اس کی 10 سال قید یا 7 سال تک قید ہو سکتی. اور اگر کوئی شخص نا کسی کو مار رہا ہو نا جرم کی اقرار کرنے کے لیے یا کسی چیز کی ریکوری کے لیے تو پھر 337 کیس کے خلاف لگ. اور اس کی سزا کیا ہے؟ 10 سال کے لیے پولیس کے خلاف لگ سکتی. پولیس والے اکثر لوگوں کو مارتے ہیں نا کنفیشن کرنے کی تو یہ سزا ہے. پھر 10 سال تک قید عرش اور زمان بھی دے. یعنی کیا کرتا ہے اس میں وہ نا اس کو مارتا ہے نا تاکہ وہ کوئی ریکوری کر لے مال وغیرہ اس سے لے لے. 378 میں نا سرقہ کی تعریف ہے. سرقہ کیا ہے؟ یہ چوری. یہ کوئی چیز زمین سے ہلائے وغیرہ تو یہ سرقہ. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. 4 طریقوں سے نا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی پراپرٹی سے محروم کر سکتے. پہلا چوری ہے. ایک شخص اپنے گھر میں موجود نہیں ہے اپنے روم میں نہیں ہے اور کوئی شخص آ کے اس کی فون لے کے جائے. یہ چوری ہے. کوئی شخص اپنے روم میں موجود ہے کسی دوسرے شخص نے آ کے اس کے سر پر پسٹل رکھ کر اس کی فون لے کے گیا. یہ سرقہ بالجبر. 5 یا 5 سے زیادہ اشخاص آ کر اس سے زبردستی اس کا فون لے کے گئے پسٹل اس کے سر پہ رکھ کے. یہ ڈکیتی. سرقہ بالجبر یعنی رابری اور ڈکیتی ایک ہی چیز ہے. صرف تعداد کا فرق ہے. جب تعداد 5 یا 5 سے زیادہ ہو جاتے تو یہ ڈکیتی ہوئی. استحصال بالجبر کیا ایکسٹارشن بتا جس کو ہم کہتے ہیں. کوئی آپ کو فون کرے کہ اپنا فون جو ہے کسی کو حوالہ کرو نہیں تو میں آپ کو گولی ماروں گا تو یہ استحصال بالجبر. سرقہ بالجبر اور استحصال بالجبر میں فرق یہ ہے نا کہ سرقہ بالجبر میں اس لمحے میں آپ کی جان کو خطرہ ہوتا ہے آپ کے سر پر پسٹل ہوتا ہے. لیکن استحصال بالجبر میں اس لمحے میں آپ کی زندگی کو خطرہ نہیں ہوتا. فیوچر میں آپ کو دھمکی دیتا. تو 378 میں چوری کی تعریف. 379 میں اس کی سزا کیا ہے؟ 3 سال قید. چوری کی سزا کیا ہے؟ 3 سال کی. 3 سال کی. 390 میں کیا ہے؟ رابری کی تعریف. ڈکیتی کی سرقہ بالجبر کی تعریف. سرقہ بالجبر کی تعریف.
391 میں کیا ڈکیتی، یہی سرقہ بالجبر ہے. جب یہ 5 یا 5 سے زیادہ بڑھ جائے تو ڈکیتی. اور جب اس کو اسلامی ٹرم میں آپ لے کے جاتے ہیں نا تو پھر اس کو حرابہ کہتے ہیں. یہ حرابہ جو ہے نا، حرابہ 17 حرابہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ سرقہ بالجبر اور ڈکیتی دونوں کو 17 حرابہ کہتے ہیں اسلامی لینگویج، جب آپ اسلامی سزا اس کو دے رہے ہو. سرقہ بالجبر کی سزا جو ہے 14 سال ہے اگر شرع عام پہ ہو، 3 سال سے کم نہیں ہوگی، 10 سے زیادہ نہیں. اور ڈکیتی کی سزا 4 سال سے کم نہیں ہوگی اور جرمانہ بھی ہو سکتی، اور 10 سال سے زیادہ نہیں. یہ اس کی سزا ہے. 410 میں نا مالی مسروق اپنے پاس رکھنا، اسٹولن پراپرٹی. اگر وہ اپنے پاس، اسٹولن پراپرٹی کو ڈیفائن کیا گیا، اگر کسی نے کوئی چیز چرائی نا تو یہ اسٹولن پراپرٹی. ابھی اگر کسی نے اس کو لے لیا نا بددیانتی سے تو پھر اس کی 3 سال کے. یعنی کسی نے نا موبائل فون چرایا اور دوسرے دکاندار کو پتہ ہے یہ فون موبائل ہے اور اس نے پوڈری سے لے لیا اور اس کو پتہ تھا کہ چوری کی، تو اس دکاندار کے خلاف ہم 411 لگاتے. جب کوئی گاڑی چوری ہو جائے اور کوئی دوسرا آدمی اس کو خرید لے تو خریدار کے خلاف ہم 411 لگاتے. یہ ٹرانسفارمر وغیرہ یہ پوڈری جب چوری کرتے ہیں نا تو کباڑی سے نکل آتی ہے، تو کباڑی کے خلاف ہم 411 لگاتے کہ آپ نے کیوں چوری کی چیزیں لے. 419 میں جو ہے دغا بننے کی سزا ہے. کوئی شخص نا دھوکہ کی سزا 7 سال ہے. اور 420 میں دھوکے کے ذریعے مال حوالہ کرنے کی 7 سال کی. 424 میں نا بددیانتی سے اپنے جائیداد کو کوئی شخص چھپائے کہ اس کے اوپر ٹیکس نہ لگے، کسی کو مجھے جو ہے دینا نہ پڑے کوئی جائیداد وغیرہ، تو 2 سال کے. 489A میں نا کرنسی یا بینک نوٹ کی جو ہے جھوٹی تلبیس ہے، یعنی کوئی نقلی کرنسی بنانا ہے، 10 سال کے. اور 489B میں نا اس کو نا استعمال میں لانا ہے، کیش میں اس کو کیش چینج کرنا ہے. 489D میں نا اپنے پاس ایسی کوئی چیزیں رکھنا ہے جس سے یہ کام ہو جاتا ہے، کوئی انسٹرومنٹ ہو، یعنی وہ مشینیں وغیرہ اپنے پاس رکھے تو اس کی سزا. 511 میں نا 511 اس آخری سیکشن ہے PPC، اور یہ سارے سیکشنز کی نا ماں ہے، ماں ہے اس کی. کیسے PPC میں نا جتنے بھی جرائم ہم نے ڈسکس کی نا تو اس کی سزا تب ملتی ہے نا جب ارتکاب ہو، ارتکابی جرم کی سزا ہوتی ہے. ماں سوائے 324 اور اقدامی ڈکیتی کی. اقدام قتل، اقدامی ڈکیتی میں اقدام کی سزا الگ ہے ان جرائم میں. باقی سزا تب ہوئی جب جرم پورا ہوگا. ابھی ایک شخص ہے نا، اس نے کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن وہ ہمارے اسکول میں نا ایک خاکہ ہوتا تھا، ایک آدمی اس طرح کرتا تھا نا کہ اپنی جیب میں نا وہ جو چوہے پکڑنے والی لٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ رکھ کے چلتا تھا نا. تو کوئی آدمی اس کے ہاتھ میں جیب میں ہاتھ ڈالتا تھا نا چوری کرنے کے لیے، تو وہ لٹ اس کی انگلیاں پکڑتا تھا اور وہ پکڑا جاتا تھا. تو ابھی اس کے ہاتھ جب اس کی جیب میں چلا گیا نا اور وہ پکڑا گیا تو اس کی سزا تو وہ نہیں ہو سکتی جو چور کی ہوتی. تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو اس کی سزا 511 کے تحت ہوگی اور نصف سزا ہوگی، نصف، آدھی سزا اس کو دیجیے، آدھی سزا اس کو دیجیے، یہ نصف سزا اس کو دیجیے. اگر اس کی سزا 3 سال ہے نا تو اس کو 1.5 سال کی سزا دیجیے، اوریجنل جرم کی سزا. سمجھ آئیے ابھی آپ کو 511؟ جب کوئی جرم اقدام کے سٹیج پہ پکڑا جاتا ہے نا، ماں سوائے 324 کے جو اقدام قتل ہے اور اقدام ڈکیتی، تو پھر ہم اس کے ساتھ نا 511 لگاتے. یعنی سپوز ایک شخص نا گھر سے چوری کر رہا تھا 380، لیکن وہ پکڑا گیا، تو ہم کیا لگاتے FIR میں 380 / 511. یعنی یہ جرم کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. جرم کے 4 سٹیجز ہیں نا. پہلی سٹیج میں کیا ہے؟ نیت، دوسری میں تیاری، تیسری میں اقدام، چوتھے میں ارتکاب. تو جب کوئی شخص یہاں پہ ارتکاب کرے گا تو PPC کے دفعات میں اس کو سزا ملے گی نا. لیکن اگر ارتکاب نہیں کیا، اقدام میں وہ پکڑا جائے، تو پھر اس کی سزا اس جرم کی سزا کی آدھی دی جائے گی اور 511 دفعے کے تحت دی جائے گی. بات سمپل ہو گئی نا؟ ابھی کلیئر ہو گیا؟ آئی ہوپ کلیئر ہو چکا. اچھا، یہ کریش کورس تھا، اسی وجہ سے میں نے جلدی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے آپ کو سمجھ آئے. اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو تو واٹس ایپ گروپ میں آپ کویسچن کریں. اس کے علاوہ اگر کمپلیٹ کورس آپ لینا چاہتے ہیں تو یہ ایک دفعے پر نا میں 10-15 منٹ تک بول چکا ہوں، اور یہ سارے لیکچرز جو ہے میرے اپلیکیشن پر موجود ہے. عمران اکوڑوال کے ساتھ آپ کانٹیکٹ کریں، یا آپ پلے اسٹور سے میرے نام پہ اپلیکیشن ہے میاں پرمان کے نام پہ، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں، وہیں پہ آپ پورا جو ہے وہ PPC سن سکتے ہیں.
اور اگر یہاں پہ کوئی کویسچن ہو تو پھر آپ واٹس ایپ گروپ میں کریں، انشاءاللہ میں آنسر کروں گا۔